بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور دیگر اسلامی ہیروز کی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز کی گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملا۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے۔ اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان ایوبی کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ اس نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا۔ اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الافضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے الگ صبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہیں بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جسے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے انہیں بغیر بات چیت کے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ اس کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان نے کہا ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔ میں اسے اجازت لے کر چلا آیا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گھر گیا تو اس کے بیٹے الملک الافضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا۔ یہ زرہ بختر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اسے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا لباس یہیں لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الافضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم المبینہ کے چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعہ کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اسے بخار ہو گیا۔ یہ سفرادی بخار تھا، جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1193 عیسوی وہ نکاح سے نڈھال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الفضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان ایوبی کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الافضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد اہم غدود بیکار ہو گئے۔ اس سے اس کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نکاحت کی آخری حد تک جا پہنچا۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اسے ایک دوائی دی گئی، جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا۔ اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، او خدا، کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الفضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیائے صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی، بخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا۔
تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے، کوئی اندر سے آتا تو اسے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب الصبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوا دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتہ چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اس سے صلاح الدین ایوبی کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن تھا، صفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے، اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی، تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو، اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو صہیون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام امراء وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصر یعنی صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد میں یہی وفاداری اس کے بیٹے الافضل کے لیے وقف کر دوں گا، اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی: میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متعلقہ ہو جائیں، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 589 ہجری، 3 مارچ 1193 عیسوی منگل کی شام تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔
اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام ابو المعالی محمد محی الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ الافضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہماری بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سراہنے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آگے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رویداد سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سراہنے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 589 ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورۃ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی، کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑیں مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار عدلائی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا تو مردوں کی دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑیں مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بیان کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ منکی بہاؤالدین شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب
صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے۔ خدا اس پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، اور میرا مقصود یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا، اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضہ کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ ہلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤالدین شداد، قاضی الفضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کر سلطان ایوبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کو ایک مرتبہ پھر یہود و نصارہ کے پلید وجود سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کل سے ہم اپنے اسی چینل پر ایک اور اسلامی ہیرو فاتح اندلس طارق بن زیاد کی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کا لنک زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔